کوئی ذریعہ کوئی جلوہ تو بتا دیجئے۔ کہا اچھا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو، کہاں دکھا دیجئے۔ تو کہا سب آنکھیں بند کر لو۔ سارے برہمنوں نے آنکھ بند کر لی۔ جیسے بند کیا، غریب نواز نے اپنی آنکھ بند کی اور فرمایا بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہہ رہے غریب نواز ہم کچھ نہیں، بس ایک ہرا گنبد ہے، ایک سنہری جالی ہے، اسی جالی اور گنبد کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا تو پھر اس کے مٹھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا معین الدین دکھا دو تو پھر کیا کہنا۔ کہا دوبارہ آنکھ بند کرو۔ جب دوبارہ آنکھ بند کیا، غریب نواز نے کہا بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے معین الدین مدینے والے کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ کلمہ پڑھاؤ، دامن اسلام سے وابستہ کرو۔ سب کے سب سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں اسلام پھیلا ہے، سرکار غریب نواز کے اخلاق کریمانہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری بات تشریف فرما کے جوگی آیا۔ آنے کے بعد میں سرکار غریب نواز کے دائیں بائیں گھومنے لگا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ غریب نواز سرکار نے اسے پکڑا اور پکڑ کر آگے بٹھا لیا اور مسکرا کر کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا معین الدین میں آیا ہوں جب سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں، آپ کا دل مجھے آئینے کی طرح نظر آتا ہے۔ غریب نواز مسکرائے، کہا میرا دل دیکھ رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی عبادت و ریاضت کرتا ہے اپنے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی پردے اس کے آنکھوں سے بھی ہٹا دیتا ہے، اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر مومن عبادت و ریاضت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو بتائیے کہ اس کے سامنے سے کتنے پردے اٹھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز سرکار نے کہا میرے دل کو دیکھ رہا ہے؟ کہا آپ کا دل آئینے کی طرح چمک رہا ہے۔ تو کہا پھر، کہا مگر ایک جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ کیا؟ کہا وہ آپ کے دل پر ایک کالا نقطہ ہے، سیاہ نقطہ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے آگے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہاں تک نہیں پہنچ ہو رہی ہے۔ سرکار غریب نواز مسکرائے اور کہا اس کے آگے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کہا آپ دکھا دیجئے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا معین الدین آپ نقطہ آپ کے دل پر ہے اور کلمہ آپ مجھے پڑھا رہے ہو؟ سرکار غریب نواز مسکرائے، فرمایا کلمہ پڑھ، اگر نظر نہیں آئے گا اس کے آگے تو پھر مجھ سے کہنا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھ بند کیا اور فرمایا جیسے جیسے میں پڑھاؤں تو پڑھتا جا۔ سرکار غریب نواز اسے کلمہ پڑھاتے رہے، وہ پڑھتا گیا اور جیسے کلمہ ختم ہوا غریب نواز علیہ الرحمٰن نے فرمایا بتا وہ نقطہ ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ قدموں پہ گر گیا۔ کہا غریب نواز نقطہ ہٹ گیا، گنبد خضرا کے مکی نظر آ رہے ہیں، سرکار کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگا غریب نواز یہ کیا معاملہ ہے کہ سیاہی آپ کے دل پر تھی اور جیسے میں نے کلمہ پڑھا وہ نقطہ ہٹ گیا اور گنبد خضرا کے مکی نظر آنے لگے، سرکار کا جلوہ نظر آنے لگا۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا وہ نقطہ، وہ سیاہی، وہ جو سیاہی تو دیکھ رہا تھا وہ تیرے کفر کی سیاہی تھی، تو میرے دل تک تو دیکھ رہا تھا مگر اس کے آگے دیکھنے کے لیے ایمان کی دولت چاہیے، ایمان کی ضرورت تھی، تیرے کفر کی وجہ سے تو اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ سیاہی بھی ہٹ گئی اور تجھے گنبد خضرا کے مکی نظر آنے لگے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے، اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے آج ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے شہزادے کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اور اپنی پیغام کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں گے تو سرکار غریب نواز، سرکار غوث پاک اور سرکار عامل ماہرہ کا فیض ہم یہاں سے انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، بہت مختصر وقت میں آپ نے عثمان کے علامہ چراغ علی اسماعیل شاہ صاحب کو لے اور اسی مابین آپ نے دیکھا گلے گلزار برکاتیت اولاد رسول سرکار جو زیتی میاں شاہ صاحب قدرت عامر خاتون خصیہ کی جلوہ گری، ان کی میت و رفاقت میں خطیب عالم ہندوستان، خطیب غزل، خطیب نظیم، عالم ذی شان حضرت علامہ فیضان جمالی شاہ صاحب کی یاد آمد ہے۔ اس وقت جو افراد حضور کی نغنغہ خوانی کا جذبہ لے کر کب سے صبر کا پیکر بن کے بیٹھے ہیں، حضور کی اگر اجازت ہو تو میں ان کو یہاں تک آپ کے قدم کر کے لے آؤں گا۔
मैं एक शेयर करता हूँ, वक्त बहुत कम है, हुजूर से समाप्त करनी एक बात आपको